نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات کے مضمون و مفہوم کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے. اپنا خوف اور ڈر اللہ جل شانہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، زندگی ہم گزار رہے ہیں. اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا، آزاد ملک میں رکھا، آزادی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کھا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں پی رہے ہیں، جو چاہتے ہیں پہن رہے ہیں، جس سے چاہتے ہیں ملتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں نہیں ملتے. کس قدر آزادی ہے. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ نے دنیا کو دارالعمل بنایا اور یہاں اللہ نے آزادی دے دی. راستہ تو بتا دیا اللہ نے کہ راستہ ادھر کو جاتا ہے اور یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے، لیکن تمہیں ایک اختیار دے دیا کہ تم اس راستے کو چاہو اختیار کرو اور اس راستے کو چاہو تو اختیار کرو. اگر اس راستے کو اختیار کرو گے تو یہ سیدھا راستہ ہے، نہ ہموار نہیں ہے، بالکل ہموار ہے.
برابر راستہ ہے، سیدھے جنت میں پہنچو گے، اور اگر تم ادھر ادھر جھانکو گے تو جہنم میں گر جاؤ گے۔ اللہ نے صاف طور پر بتا دیا، لیکن غافل انسان نہیں معلوم، اسے استحضار نہیں رہتا کہ دو فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، ہمارے اعمال کے لکھنے والے ہیں، ہمارے اعمال کو ضبط کرنے والے ہیں، ہمارے نامہ اعمال کو ریکارڈ کرنے والے ہیں، ہمارے اعمال کو کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو یہ فرشتے نہ لکھتے ہوں، ہر چیز لکھ رہے ہیں، ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں سب کچھ جمع ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے ایک قانون بنا دیا، اللہ نے عظیم الشان قانون بنا دیا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو کوئی شخص ایک ذرے کے برابر کوئی خیر کا کام کرے گا، خیراً، ایک ذرہ برابر کوئی خیر کا کام کرے گا، یرہ، اسے ضرور پائے گا، اسے ضرور دیکھے گا۔ اور جس کسی نے ذرہ برابر کوئی شر کا کام کیا، برا کام کیا، یرہ، وہ ضرور اسے دیکھے گا۔ اللہ جل شانہ ایک آدمی کے اعمال کو لے کر آئے گا، رجسٹر کے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو اقرار کرتا ہے کہ یہ سب تیرے اعمال ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ، دل میں ڈر رہا ہوگا۔ اللہ کہے گا کہ تمہاری ان بدیوں اور برائیوں کے مقابلے میں ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے۔ ایک کارڈ اور نکل آئے گا، توحید اور رسالت کا ایک کارڈ نکل آئے گا، وہ کارڈ اس کی نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انصاف فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فضل فرمائیں گے۔ میرے دوستو، ہمارے ساتھ سب سے بڑی برائی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دو آنکھیں دی ہیں، لیکن ان دو آنکھوں سے ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر بھی ایک بینائی بنائی ہے، اس سے بہت دور تک دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ہم بہت دور تک دیکھتے نہیں۔ ہم اس دل کی آنکھوں سے جنت بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ ان دل کی آنکھوں سے ہم جہنم بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا منظر بھی بیان فرما دیا۔ لیکن میرے دوستو، نہ ہم جنت کے منظر کو دیکھتے ہیں، نہ جہنم کے منظر کو دیکھتے ہیں۔ جب گناہ کا کوئی موقع آتا ہے تو دھڑلے سے ہم وہ کام کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کوئی نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میرے دوستو، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ہالینڈ میں رہتا تھا، گاڑی چلا رہا تھا، ایک دن میرے پاس ایک لیٹر آیا حکومت کی طرف سے، اور اس میں کہا کہ فلاں دن تم نے سگنل توڑا ہے، اتنا جرمانہ ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں، یہ جرمانہ بھر دو۔ یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اعتراض ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے سگنل توڑا ہے، مجھے اپنا جرم معلوم نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد اس کے پاس ایک اور لیٹر آیا، اس کے اندر 3 تصویریں تھیں۔ ایک تصویر اس بات کی کہ سگنل سرخ ہے اور وہ سگنل پار ہے، ابھی پار نہیں کیا۔ دوسری تصویر درمیان میں ہے اور سگنل سرخ ہے، اور تیسری تصویر پار ہو گیا اور سگنل سرخ ہے۔
وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اب کوئی انکار کی صورت نہیں رہی۔ میں نے کہا کہ ہاں واقعی مجھ سے قصور ہوا ہے، اور اتنے یورو جرمانہ میں بھرتا ہوں۔ میرے دوستو، اس نے جرمانہ بھرا۔ کیا خیال ہے، یہ دنیا کے کیمرے، ان دنیا کے کیمروں نے نظام برابر کر کے رکھ دیا کہ کوئی اپنے ٹریک سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ ایک مخصوص اسپیڈ کی اجازت ہے گاڑی میں، مثلا ہائی وے میں، کہ 120 سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اگر 120 سے اوپر چلے گئے تو کیمرہ کیچ کر لے گا۔ کیمرہ نے کیچ کر لیا تو تمہیں جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ آدمی 120 کے اندر اندر ہی چلتا ہے تاکہ کیمرے کی زد میں نہ آئے، جرمانہ بھرنا نہ پڑے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمارے ساتھ فرشتے مقرر کر دیے، اور وہ فرشتہ لکھ رہا ہے، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ کو لکھے ہوئے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم میں سے کون رات کے اندھیرے میں کیا کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، عورتوں سے بات چیت کر رہا ہے، عورتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی لکھے ہوئے کی ضرورت نہیں، لیکن حجت مکمل کرنے کے لیے انسان کٹ حجتی ہے، انکار کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر بعض مشرک کہیں گے اللہ ہم مشرک نہیں تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے، جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ جل شانہ منہ پہ مہر لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہاری زبان بند کر دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بولنے لگیں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دینے لگیں گے۔ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ کہے گا ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، یہ نعمتیں دی تھی، یہ نعمتیں دی تھی، دی تھی نہیں دی تھی، تم نے یہ نافرمانی کی، یہ نافرمانی کی۔ بندہ انکار کرے گا، اللہ کہے گا ہم گواہی پیش کرتے ہیں اور تمہارے ہی اندر سے گواہی پیش کرتے ہیں۔ بندہ کہے گا دل دل میں کہ میرے اندر سے گواہی دینے والا کون ہوگا میرے خلاف؟ اللہ منہ پہ مہر لگوا دے گا، اور پھر اس کے پیر گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، وہ زمینیں گواہی دیں گی جس زمین کے اوپر تم نے گناہ کیا۔ میرے دوستو، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آج اگر کسی کے پاس نیب کے پاس سے، ایف بی آر کے پاس سے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے کسی کے پاس نوٹس آ جاتا ہے، وہ دہل جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے، یہ چند پیسوں کا حساب جو مانگ رہے ہیں میں کیسے حساب دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما رکھا ہے لن تزول قدم عبد یوم القیامہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد وہاں سے تم ٹل نہیں سکتے، حتی یسأل عن 4 خصال، جب تک 4 چیزوں کا جواب نہیں دے دو گے تم تو وہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ 4 چیزوں کا جواب دینا ہوگا، ایک پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا، 1 دن 2 دن کا حساب نہیں۔ عن عمرہ فیما افناہ، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک تمہیں ہم نے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، زندگی دی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، بتلاؤ
تم نے کیا کیا، اس زندگی کا کیا کیا، کہاں تم نے گنوائی؟ عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اس جوانی کو کہاں گنوایا؟ تمہارے مال کے بارے میں 2 سوالات ہوں گے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ تمہارے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ یہ 4 سوالات ہوں گے، بتلائیے ہمارے پاس ان کے جوابات کیا ہیں؟ اللہ کے ہاں جھوٹ نہیں چل سکتا، مہر لگ جائے گی، گواہی دیں گے، ہماری کھالیں بولیں گی کھالیں، ہمارے اعضاء بولیں گے، شکایت ہوگی انسان کو کہ تم میری کھال ہو، تم میرا عضو ہو، میرے ہاتھ ہو، تم میرے خلاف گواہی دیتے ہو، تمہارے اندر بولنے کی طاقت کیسے آ گئی؟ یہ چیزیں بول اٹھیں گی۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ جل شانہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، اور وہ اللہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ یہ جمادات درخت ہیں، پتھر ہیں، زمین ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، یہ سب اللہ کے چوکیدار ہیں، اللہ کے نگران ہیں۔ میرے دوستو، نامہ اعمال کی کیفیت کیا ہوگی؟ پکار اٹھیں گے اس دن لوگ، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ یہ کسی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑتا اور کسی بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑتا۔ میرے دوستو، یہ منظر ہوگا۔ آج آپ جو اپنے جیبوں میں ایک موبائل، چھوٹا سا موبائل رکھ کر ادھر سے ادھر گھومتے ہیں، یہ موبائل بالکل بند ہے، بالکل آف ہے، اور آپ اپنی جیب میں لے کر یہاں سے آپ بازار جاتے ہیں، وہاں سے گھر کے اندر جاتے ہیں، وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ جاتے ہیں، یہ موبائل ریکارڈ کر رہا ہے۔ آج یہ موبائل بتا رہا ہے کہ آج آپ کے چلنے کی سرگرمی کتنی ہے، حتیٰ کہ آپ نے کتنے قدم مارے، کتنے قدم مارے آپ نے، کتنے قدم لیے، وہ گن کر بتاتا ہے۔ یہ موبائل جو آپ کی جیب میں ہے، یہ موبائل بتلاتا ہے کہ تم نے آج کہاں کہاں کی سیر کی، کس جگہ گئے، اور کتنے قدم تک آپ چلے، کتنا راستہ تم نے گاڑی میں سفر کیا، کتنا راستہ تم نے ہوائی جہاز کا سفر کیا، کون کون سی جگہ پر تم نے قدم رکھا، یہ موبائل ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، بند موبائل اپنے ساتھ تم رکھتے ہو، چلتے ہو، اور یہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ میرے دوستو، سوچئے ذرا اللہ جل شانہ کا ریکارڈ کیسا ہوگا۔ اس موبائل کے اندر کوئی خرابی آ گئی تو ضائع ہے یہ ڈیٹا، لیکن اللہ کا ڈیٹا ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں محفوظ، تمہارے اعمال ضائع ہونے والے نہیں ہیں۔ سوچئے، اور ذرا خوب اچھی طرح سوچئے کہ قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک دوسرے کو یاد کرنے سے ہم بھاگیں گے، ایک دوسرے کو یاد نہیں کریں گے، نظریں چرائیں گے، بس صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ میں کیسے بچوں گا اللہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب میزان عمل، جب تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تمہارا حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال جب دیا جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پل صراط پر جاؤ گے
کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اور اللہ کے پاس ریکارڈ سب کچھ ہے، اللہ کے پاس ریکارڈ سب کچھ ہے۔ میرے دوستو، اس موبائل نے ہمارے نوجوانوں کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ وہ نوجوان جن کے بازوؤں میں قوت آتی تھی ورزش کرنے سے، جن کے پیروں کے اندر قوت آتی تھی ورزش کرنے سے، دوڑ بھاگ کرتے تھے، لیکن آج دن بھر، رات بھر اس موبائل کے اندر لگے ہوئے، اور اس موبائل میں کر کیا رہے ہیں؟ سوائے گانے سننے کے، فلمیں دیکھنے کے اور ناجائز تعلقات رکھنے کے، اس موبائل سے کر کیا رہے ہیں؟ آج ہمارے لیے گناہوں کے راستے کھل گئے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے اٹھ گیا۔ دنیا کا کیمرہ نہیں ہے صرف، دنیا کا کیمرہ یا دنیا کا موبائل بھی محفوظ کر رہا ہے، بچ نہیں سکو گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا کیمرہ جو محفوظ کر رہا ہے، اس سے کیسے بچو گے؟ اس سے کیسے بچو گے؟ ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں بچے، ہم سمجھتے ہیں بچے محنت کر رہے ہیں، آئی ٹی میں محنت کر رہے ہیں، کمپیوٹر کی تعلیم میں محنت کر رہے ہیں، رات بھر لگے ہوئے ہیں، بچے بھی لگے ہوئے ہیں، بچیاں بھی لگی ہوئی ہیں، ہم بڑی خوش فہمی میں ہیں، لیکن رات بھر وہ گناہ آلود زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں۔ آج اگر ہم اپنی ان بچوں کو بچائیں گے نہیں، کل اللہ کے ہاں جواب بھی تو دینا ہوگا۔ تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، مسئول بنایا تھا، تمہیں نگران بنایا تھا، تمہیں نگہبان بنایا تھا، تم نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کیوں نہیں کی اور ان کو برباد کیوں کیا؟ میرے دوستو، معاملہ بہت نازک ہے، معاملہ بہت نازک ہے۔ ایک نفس ہے ہمارے اندر، ایک شیطان ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، دونوں نے ہمارے راستے کھوٹے کرنے کے جتنے ذرائع تھے استعمال کیے، ہم بچ نہیں پا رہے، ہماری اولاد اور ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نے ان کو نہیں روکا، اپنے آپ کو نہیں روکا، تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہماری یہ زندگی برباد ہوگی۔ اس زندگی کے برباد ہونے کا مطلب ہے قبر کی زندگی برباد ہے، قبر کی زندگی برباد ہے، حشر کی زندگی برباد ہے۔ لیکن بچنے کا راستہ خوف خداوندی، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو محبوس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو شیطان سے اور نفس سے بچانے کی ضرورت ہے، دل کے اندر خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا والوں کا خوف تو ہم دل میں رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے جو نکلا ہوا ہے، میرے دوستو، اس خوف کو پیدا کریں۔ اور یہ خوف آپ کے اندر آئے گا علماء کی صحبت سے، بزرگوں کی صحبت سے، بزرگوں کے ساتھ رہنے سے، قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں ہیں ان کو سننے سے، پڑھنے سے، درس قرآن میں شرکت کرنے سے، درس حدیث میں شرکت کرنے سے، علماء کی باتیں سننے سے۔ اللہ نے قیامت کا منظر ایک دو جگہ نہیں، کتنی جگہوں میں بیان فرمایا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک دوسرے کو لوگ پہچانیں گے نہیں، بھاگیں گے ایک دوسرے سے لوگ۔ کون لوگ؟ بھائی اپنے بھائی سے، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور نامہ اعمال جس کے داہنے ہاتھ میں آ گیا، عیش کرے گا، وہ خوش ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آ گیا وہ پھنس جائے گا، وہ واویلا مچائے گا، اور وہ انتہائی نامراد اور خائب اور خاسر اور محروم ہوگا، شور مچائے گا۔ لیکن شور مچانے کا
کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں کسی کا زور اور کسی کی زبردستی نہیں چل سکتی، وہاں کسی کی سفارش نہیں چل سکتی، وہاں کسی کا زور آور قبیلہ اور خاندان کام نہیں آ سکتا، وہاں کسی کی پارٹی اس کی پشت پر نہیں ہوگی، وہاں تو صرف وہ ہوگا اور اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اور ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اپنی اصلاح کیجیے، اپنی اولاد کی اصلاح کیجیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کیجیے۔ معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پود کو اور اس پودے کو پانی ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ خاموشی سے سن لینا کافی نہیں ہے، خاموشی سے سن لینا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کیا فائدہ صرف سننے کا اور جاننے کا اگر عمل نہ ہو؟ کیا فائدہ صرف آپ کے سننے کا جبکہ آپ کی اولاد سننے والی نہ ہو؟ آپ کے ذمے آپ کی اولاد بھی تو ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خدا کے واسطے قرآن کریم کی آواز کو سننے کی کوشش کیجیے، اللہ کے منادی کی آواز کو سننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے، ان کو سننے کی کوشش کی۔ انبیاء کرام کو بھیجا اور آخری نبی کو بھیجا، آخری نبی کے ساتھ آخری کتاب کو بھیجا، اور یہ کتاب ہمارے ساتھ قیامت تک ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے لیے سرمہ بصیرت سمجھے، ہمارے لیے نجات ہی نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر ہدایت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر